बशत कनंगले राजा कसानी उठते अपा दोस्तों जो पेशेंट मगब करेंगे तो डाइट हवाले और एक डाइटेशन के कैसे प्रॉपर विजिट कनेक्ट कल मीन हवाले मशम मगब पुत्रान करेंगे तो पर के मावती सेहत सरा बास कम तवज्जो हैं आम तौर पर हम मर्दों की तवज्जो हैं हम डाइट प्लान सर अमल न करते हालांकि बाज़ अलमियन बाज़ ज़रूरियन के माई डाइट हवाले गप बिकनी और एक डाइटिशन गोमा गप पुत्रान बिकनी कि वती सेहत वास्ता हमारा अच्छी डाइट ज़रूर लूटी हमें अतरा मंचो शुमारा गोश्त के मैं गोमा हमरा दार बितने मैं तेमा के अस्ते मैं मेहमान डाइटिशन ने आस्ते मुर्शद हॉस्पिटल अच्छे के ताल्लुक़ के हुमा हैदर ये नाम है बानू का वशत कंटी मराज तहक़त का बाहर ज़ुरता बानू का मैं हमरा दार है पर के वहद का शक बाज़ ग्रान का पीती कदी कदी स्पेशली कि हम मर्दम मसरूफ़ भी डॉक्टर्स आने वाले अबर भी या मैं डाइटिशन और हम के न्यूट्रिनिस्ट जैसे हस्ता में करा आए नहीं कैसे अगर हवाले पर भी तो आबास कम टाइम जैसे कश्त कनती वती हवाले आके दर पे आयन थे और पता कैसे कोई जगह टाइम मिले तो बस मिन्नतवार हैं बानो के मारा कैसे वहद दाता अत का मैं गुमा हमरा दारे कपुत्रान का नेचर डाइटे हवाले कैसे मारा गर्मा गा स्पेशली ची डाइट ज़रूर रोटी भले इसे चे पेश कैसे बानो को दोस्तने बेसिकली एक डाइटिशन एक कैसे चे कार हंसते और अच्छे कननते चे पैम मर्दोमाना गाइड कननते वर्दो बरा के हवाले चाहे कसानी चौक के हवाले पे भी या गायक मस्तरी डाइट पे भी हमें ती मेहमान ने मगा ती मरागशा दिमा बने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। हम सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी बेसिकली एक डाइटिशन करती क्या है, उनकी क्या मतलब उनका रोल क्या है, क्या किरदार है उनका? देखिए हमारी जो ग़िज़ा है और हमारी सेहत जो है उसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है एक दूसरे से, ठीक है। ऐसा होता है कि अगर हम किसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं तो फिर हम जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों के मशवरे पर अमल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जो भी अपना जो लोग होते हैं वो अपने ज़ाती तजुर्बात हमसे शेयर करते हैं, ठीक है। हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम शुगर में ऐसा हो गया था, मगर ये बात बिल्कुल जो है वो 100% है कि मतलब एक बात जो है वो हर एक के लिए नहीं है, ठीक है। एक पे जो चीज़ अप्लाई हो रही है वो दूसरे पे अप्लाई नहीं हो रही, ठीक है। तो ऐसी सूरत में हमें जो है वो ग़िज़ाई मशवरे के लिए जो है वो ग़िज़ाई माहिर से ही रब्ता करना चाहिए, ठीक है। ग़िज़ाई माहिर का जो है वो माशरे में बहुत अहम किरदार है। वो जो है वो लोगों को सही जो है वो, क्योंकि ग़िज़ाई माहिर वो होता है जो कि ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत की तालीम लेता है, ठीक है। और उसको जो है वो और इसकी देखभाल की तरबियत बाकायदा तौर पर उसको दी जाती है यूनिवर्सिटी लेवल पर, ठीक है। और वो डिग्री जी। और वो कई जो है वो मराहिल तय करके आता है, कई जगह प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो उसके बाद जो है वो उसके पास जो है वो और वो मुस्तनद जो है वो बात बताता है आपको कि आपको ये चीज़ नुकसान देगी, ये चीज़ फ़ायदा देगी, आपने ये चीज़ इतनी लेनी है, ये चीज़ इतनी लेनी है। और दूसरे की हमारी गाइडलाइंस मौजूद रहेंगी जो कि वक्त के साथ साथ उसमें चेंजेस आते हैंगे, ठीक है। तो आम इंसान तो उन तक नहीं पहुंच सकता, जो ग़िज़ाई माहिर होता है वो ही ये आपको बता सकता है कि आपने क्या चीज़ कितनी लिमिट में लेनी है, ठीक है। अक्सर ऐसा ही होता है कि आप जी बहुत से को कहते सुना है कि उसे भी डायबिटीज़ है मगर वो तो शुगर इनटेक करती है और उसे तो कुछ नहीं होता। भाई हो सकता है उसका शुगर लेवल डाउन होता हो, क्या पता कि उसको उसके जो डाइटिशियन है या डॉक्टर ने सजेस्ट किया हो कि उसे मीठा लेना चाहिए। तो आपको पहले देखना चाहिए कि बीमारी कौन सी है, किस नौइयत की है और उसमें फर्दर उसे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं फेस करने को और उसे क्या कहा गया, कौन से डाइट प्लान को फॉलो करने को कहा गया। तो कई बार ऐसा भी होता है। बिल्कुल। खैर आपसे जानना चाहूँगी, चूँकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में अक्सर व बेशतर हम तो आपको पता है कि अपनी ग़िज़ा में मोस्टली हम टाइम पर लेते नहीं हैं, हम अपना नाश्ता टाइम पे नहीं लेते, हम अपना खाना टाइम पे नहीं लेते। हमारे यहाँ आदत है कि जब खाना बने तैयार हो तो हम उस वक्त ही खा लेते हैं, चाहे वो रात के 11 बज रहे हों, रात का डिनर हो या दिन का लंच हम 4 बजे कर रहे होते हैं। और नाश्ते की तो आप बात ही ना करें, नाश्ते में जो हम गड़बड़ मचाते हैं, हैवी नाश्ता कर रहे होते हैं और कोई टाइमिंग सेट नहीं है, तो उसकी वजह से कितना नुकसान होता है सेहत को। स्पेशली आप चूँकि एक डाइटिशियन है, बेहतर गाइड कर सकती हैं। देखिए ग़िज़ा का हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार है। उसका काम क्या है ग़िज़ा का कि ये हमें हमारे जिस्म में ईंधन का काम करता है, ठीक है। फिर हमारी जो जिस्म की तामीर है उसमें मदद करता है, फिर हमारे जिस्म के जो अफ़ाल हैं उनको बेहतर करने में मदद कर रहा होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो है वो ग़िज़ा को जो है वो मुख्तलिफ़ जो है वो ग्रोह में तकसीम करा हुआ है,
کہ آپ کا جو ایندھن کا کام کرنے کا کام جو ہے وہ آپ کا نشائستہ یعنی کاربوہائیڈریٹ اور فیٹس کر رہے ہوتے ہیں، چکنائی کر رہا ہوتا ہے، اور جو ہماری تعمیر کا کام ہے وہ ہماری جو ہے وہ پروٹین کر رہی ہوتی ہے، جیسے انڈا، مرغی، مچھلی، ٹھیک ہے، دالیں، ہمارے بہت سارے چنے، سیم، لوبیا، اس طرح کی چیزیں ہمیں ہیلپ کرتی ہیں۔ پھر تیسرا جو چیز ہے وہ ہمارے جو افعال ہیں ان کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے، تو وہ ہمارے وائٹامن منرلس ہوتے ہیں جو کہ ہمیں موسٹلی جو ہے وہ پھلوں اور سبزیوں سے مل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک جو پراپر ہم ایک غذائی پلان بناتے ہیں ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، آپ کا ایج فیکٹر ہوتا ہے، آپ کا جو ہے وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا انرجی لیول کیسا ہے، آپ پورا دن بیٹھے رہتے ہیں یا آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم جو ہے وہ ڈائٹ جو ہے وہ بتاتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہ اور موسم کا جو ہے وہ ہماری زندگی پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اگر جیسے گرمی کی بات کریں تو گرمی میں جو ہے وہ پسینہ زیادہ آتا ہے، اس لیے ہمارا جو باڈی کا حصہ ہے وہ 70% پانی پہ ہے، تو ہمیں جو ہے وہ زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، 8 سے 10 گلاس ہمیں لازمی طور پر لینے ہیں۔ پھر ہمیں ایسی چیزوں کا استعمال جو ہمارے پانی کی کمی کو پورا کرنے میں مدد دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے کہ موسم گرما میں جو ہے وہ ایسے پھل آتے ہیں جو کہ پانی کی کمی کو جوسی ہوتے ہیں، جیسے خربوزہ ہے، تربوز ہے، لیمو پانی کا استعمال کر سکتے ہیں، لسی کا استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں جو ہے وہ ہماری غذائی کمی کو، ہماری پانی کی کمی کو پوری کرنے میں مدد کرتی ہیں، کیونکہ اس ٹائم پہ ہمارا جو ہے وہ غذا کا کردار جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ ابھی ہم زیادہ تر گھروں میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، گھروں میں رہ رہے ہیں، ہمارا جو نظام زندگی ہے وہ بری طرح متاثر ہوا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ایکٹیویٹی لیول جو ہے وہ بہت کم ہوا ہے، باہر نکلنا نہیں ہو رہا، گھر کے اندر ہم بہت زیادہ واک نہیں کر پاتے، تو ایسی صورتحال میں ہمیں بہت زیادہ مرغین غذاؤں کو، چکنی غذاؤں کو اور بہت زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں لینے سے ہماری جو ایسیڈیٹی ہے وہ بہت زیادہ تیزابیت بڑھنے کا خطرہ ہے۔ جبکہ ہما ایسا ہے کہ جب سے لاک ڈاؤن ہے اور گھر میں بیٹھی خواتین سے فرمائشی پروگرام چل رہا ہے، بھئی کبھی بچے بولتے ہیں کہ جی کچھ اور بنایا، چونکہ فاسٹ فوڈ لورز ہو گئے ہیں ہم، اور ہمیں عادت ہو گئی ہے کہ ہم زیادہ جو ہے نا وہ آئلی چیزیں، تیز مسالے والی چیزیں کھاتے ہیں، تو ایسے میں تو اور بھی فرمائشیں آنے لگ گئی ہیں کہ بھئی امی یہ بنا دیں، اور وائف سے کہا جاتا ہے بھئی آج یہ فرمائشی جو ہے نا آپ نے یہ بنانا ہے۔ تو اس پر آپ کیا کہیں گی کہ جو خواتین گھر بیٹھی پوری فیملی کو جو ہے نا لک آفٹر کر رہی ہوتی ہیں، کچن کا سارا ذمہ ان کے سر ہے، تو ان کو ڈائٹ کا کتنا خیال کرنا چاہیے؟ دیکھیے بالکل ڈائٹ کا خیال کرنا تو ہر فرد کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے بزرگ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کرنا یہ ہے کہ مطلب اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ بہت زیادہ مرچ مسالے نہ ہو، ہماری غذا ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں بھرپور چکنائی ہو، مرچ مسالے ہوں، بلکہ ہماری غذا جو ہے وہ ہماری غذائیت سے بھرپور ہو، صاف ستھری غذا ہو، معیاری غذا ہو، یہ مہنگی غذا نہ ہو بلکہ غذائیت سے بھرپور جس کے اندر ورائٹی ہو، ٹھیک ہے، آپ کی غذا جتنی رنگ برنگی ویجیٹیبلس اور باقی سب ساری چیزوں کا انٹیک ہو اس میں۔ جی، تو جو خواتین گھر کے اندر کھانا بنا کے سب کو سرو کر رہی ہیں، ان کو چاہیے کہ جو ہے وہ تیل کی مقدار کا خیال رکھیں۔ ایک سب سے پہلی چیز تو صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ جو بھی غذا بنا رہے ہیں اس کو بہت زیادہ اوور کوک نہ کریں، بہت زیادہ دھونے سے بہت بڑی بیماری ہے ہمارے اندر، بھائی ہر چیز کو بھون کے ہی کھانا ہے ہم نے، سبزی بھی ایسی بنانی ہے کہ وہ جو ہے نا سبزی سے ہٹ کر ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی چیز بالکل ریڈ ریڈ ہے، اس کی جو گرینری ہے وہی غائب ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں ہمارے مرشد میں بھی، جو ہے وہ پیشنٹس آتے ہیں تو کافی زیادہ جو ہے وہ یہی ان کیا ہے، آج کل جیسے آ رہے ہیں یہ کرونا کی وجہ سے گھر کے اندر بند ہیں، ایسیڈیٹی بڑھ گئی ہے، اور اگر نارمل غذا بھی کھا رہے ہیں تو وہ بھی ہیوینس فیل کر رہی ہیں، کیونکہ وہ ایکٹیویٹی کم ہوئی ہوئی ہے، اور جو ہے وہ زیادہ اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ فرق پڑتا ہے۔ تو پلیز جب بھی بنائیں آپ گھر کے اندر کھانا تو ہائیجین کا خیال رکھیں، اور جو ہے وہ اس کی کوکنگ ٹیمپریچر کا، ٹائم کا خیال رکھیں، اور جو ہے وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ کھانے میں ورائٹی ہو، یعنی کہ آپ کا موسم کا پھل بھی لازمی طور پہ شامل ہو، تو آپ کا پروٹین انٹیک بھی ہو، کاربوہائیڈریٹس کا انٹیک جو ہے وہ نشاستہ دار اشیاء کا استعمال بھی جو ہے وہ سوچ سمجھ کے ایسی چیزیں منتخب کریں جو آپ کو زیادہ غذائیت فراہم کریں، تاکہ ہم اپنے کم وسائل میں زیادہ غذائیت کو سے فائدہ اٹھا سکیں۔
تو اچھا اب ایج پہ آؤں گی کہ چونکہ بچوں کی ایج، اور میں ابھی یہی بات ہی کر رہی تھی آپ کے آنے سے پہلے کہ بچے اور بوڑھے بزرگوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. وہ جیسے جیسے وہ ضدی ہوتے ہیں، جیسے ان کی ہم غذا کا بہت خیال رکھتے ہیں بچوں کی، ویسے ہی ہمیں اپنے بزرگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ بچے چٹپٹا کھانا پسند کرتے ہیں، چٹپٹی چیزوں کے لیے ضد کرتے ہیں، ویسے ہی بزرگ کرتے ہیں کہ ان کو بھی تیز مسالہ چاہیے ہوتا ہے. وہ ضد کر کے ان کا ٹیسٹ جو ہے نا، ان کا ذائقہ منہ کا کچھ چینج سا ہو جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اسپیشلی بچوں کے لیے کون سی ڈائٹ ان دنوں، گرمیوں کے دنوں میں ہمیں کون سی ڈائٹ لینی چاہیے جو پراپر ناشتہ بھی ہو اور پراپر جو ہے نا وہ دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا، اور بزرگوں کے لیے؟ دیکھیے کیونکہ گرمی کی وجہ سے موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ بزرگوں کا جو ہے وہ دل نہیں چاہ رہا ہوتا. وہ کہتے ہیں کھانے سے اکتا جاتا ہے. ہاں بہت زیادہ ہیوینس فیل ہو رہی ہے تو میں جو مطلب اس طرح سے، تو اس میں جو ہے وہ ہمارا یہ چیزیں ہیلپ کرتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ شیک کا استعمال کر سکتے ہیں. جیسے ناشتے کے ٹائم پہ کوئی، جیسے آج کل آم آیا ہوا ہے، آم پھلوں کا بادشاہ ہر کوئی پسند کر رہا ہوتا ہے، تو یہ کہ وہ شیک کی فارم میں لے سکتے ہیں، ہم دلیے کی فارم میں لے سکتے ہیں. تو ہاں ہم بات کر رہے تھے بچوں کی اور بڑوں کی ڈائٹ کے حوالے سے، اور آپ بتا رہی تھیں ہمیں. جی دیکھیے بچوں کی اور بڑوں کی ڈائٹ میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. ہم ان دونوں کو مکس نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ بڑھتی ہوئی عمر میں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی نشو و نما کا عمل جاری ہے. مگر جو بزرگ ہیں ان کے سارے اسٹیجز کمپلیٹ ہو چکے ہیں، وہ اس اسٹیج پہ ہیں جہاں پہ ان کے اندر خود سے غذائیت بننا بند ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اب ان کو اپنی غذائیت کے لیے جدوجہد کرنی ہے کھانے کے ذریعے. بچے جو ہیں وہ قدرتی عمل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے صلاحیت پیدا کی ہے، تو ان میں اگر آپ جو ہے وہ چیز، جیسے آپ گوشت دیں گے تو وہ ملٹیپلائی ہو جائے گا، جو چیز ہوتی ہے وہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے. مگر بزرگوں میں ایسا نہیں ہوتا. تو اس میں ہمیں خاص جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے جو گروپس ہیں غذائی، ان کو جو ہے وہ ایک بھرپور ہونا ضروری ہے. مطلب اس پلیٹ میں بھرپور. ہاں جیسے اناج سے بنی ہوئی چیزیں ہیں. اناج سے بنی ہوئی چیزوں سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو ہے وہ اچھا جیسے اناج سے بنی ہوئی چیزیں، دودھ سے بنی ہوئی چیزیں، پھل سبزیاں، گوشت، انڈا، مچھلی زیادہ ہو. جی اچھا اس حوالے سے میں ضرور بات کروں گی، اسپیشلی ایک پلیٹ میں کتنا آئرن، کتنا وٹامن اور کتنی ہمیں پروٹین انٹیک کرنی ہے، اس حوالے سے ضرور بات کر لیں، لیکن ایک چھوٹی سے بریک کے بعد. ادھر کسانی اوشتے مگر ابھی گری راج پتہ کہیں شمید میں ساڑی میں گھما گئے.